بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام نے ادب و احترام میں خدا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد ماں باپ کی ذات کو قابل احترام ٹھہرایا ہے۔ اسلام ہی نہیں بلکہ دنیا کا ہر مذہب اور تہذیب والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتی ہے، مگر اسلام میں والدین کو سب سے زیادہ حقوق حاصل ہیں۔ اسلام میں تو ماں باپ کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ ادب کے لغوی معنی تہذیب کے ہیں۔ انسان کا رہن سہن، بات چیت کا انداز، پہننے اوڑھنے کا سلیقہ تہذیب ہے۔ علمی لحاظ سے عالموں اور فلسفیوں نے ادب کی تعریف کچھ اس طرح سے کی ہے کہ وہ حسن کلام اور تاثیر کا نام ہے۔ جو چیز ادب کو عام انسانی گفتگو اور تقریر سے ممیز کرتی ہے، یہ وہ کلام کا حسن اور تاثیر ہے کہ جس کی مدد سے انسان اپنی بات کو خوبصورت طریقے سے ادا کرتا ہے اور اتنے مؤثر طریقے سے ادا کرتا ہے کہ سننے والا اثر قبول کرے اور جو کچھ بات کرنے والا چاہتا وہ اثر ڈال سکے۔ اس قسم کے کلام کو ادب کہتے ہیں۔ ایک بہترین معاشرے کا وجود اس کے افراد کے درمیان ادب سے ہی ممکن ہے۔ ہماری سماجی زندگی میں گزر بسر، رہن سہن، ملنے جلنے اور رسم و رواج کو برتنے کے لیے ادب و احترام کے لیے اصول لگتے ہیں، اور اسلام ہمیں بہترین ادب کے اصولوں کا درس دیتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں بیٹھے تھے کہ اچانک سفید لباس میں ملبوس ایک شخص آیا۔ اس کا لباس نہایت صاف ستھرا اور سر کے بال بالکل سیاہ تھے۔ ہم میں سے کوئی اسے نہیں پہچانتا تھا۔ بہرحال وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور عرض کیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو اسلام کی حقیقت کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے، تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر تم بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہو تو حج کرو۔ مسافر نے عرض کیا، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہمیں اس پر تعجب ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی کرتا ہے اور پھر جواب کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ اس شخص نے پھر پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کی حقیقت کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر، اور اس بات کا یقین رکھو کہ برا بلا جو کچھ پیش آتا ہے وہ سب کچھ نوشائے تقدیر کے مطابق ہے۔ مسافر نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ اس شخص نے پھر پوچھا، احسان کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا ممکن نہیں تو یہ دھیان رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس شخص نے عرض کیا کہ قیامت کے بارے میں بتائیں، کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بارے میں جواب دینے والا سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ مسافر نے کہا کہ اس کی نشانیاں ہی بتا دیں۔ آپ نے فرمایا، لونڈی اپنی مالکن کو جانے گی، فقیر بکریاں چرانے والی عالی شان عمارت بنانے میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر وہ مسافر چلا گیا۔ میں نے تھوڑی دیر توقف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی پوچھا کہ اے عمر، جانتے ہو کہ یہ شخص کون تھا؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔
جو تم کو دین سکھانے آئے تھے۔ ایک روایت سے معلوم ہوا کہ علم حاصل کرنے اور سیکھنے کا پہلا اصول جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ہم انسانوں کو سکھایا گیا وہ ادب ہے، اور یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ یہ علم کی کمی ادب سے پوری ہو سکتی ہے، لیکن ادب کی کمی علم سے پوری نہیں ہو سکتی۔ اپنے دل میں اللہ سے محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اللہ کے دین سے محبت، اللہ کی مخلوق کی محبت کے جذبے کو محسوس کرنا ادب کی ہی بدولت ہے۔ ادب محبت کی پہلی سیڑھی ہے۔ جب تم کو سلام کیا جائے تو اس کا جواب اور بہتر پیرائے میں دو، یا کم از کم اسی کو دہرا دو۔ کسی مجلس میں ہو تو آپس میں کان میں بات کرنے کو خلاف ادب قرار دیا گیا۔ ارشاد باری تعالی ہے، انما النجوى من الشیطان، کان پھونسی کرنا شیطان کا کام ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ادب والا اور اچھے کام کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔